بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا تو کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو آراستہ کر دکھاتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور وہ سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو اور بتاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے تھے تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندوہناک ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔ کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں یا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پر رحمت کو
لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ گناہ گاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔ ان سے کہہ دو کہ جب تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے اس کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ جب جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا۔ ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے۔ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک کے برحق خدائے تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ کہو کہ خدا ہی تم کو اس تنگی سے اور سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے تم پر اوپر کی طرف سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو
کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ سراسر حق ہے. کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں. اور اگر یہ بات تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں ہے. ہاں، نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں. جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو. ہاں، اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. خدا کے سوا تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا. اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے. ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے. کہو، کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا؟ اور جب ہم کو خدا نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو. حیران اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدائے رب العالمین کے فرما بردار ہوں. اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے تقویٰ رکھو. وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا. جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا. اس کا ارشاد برحق ہے. اس کا ارشاد برحق ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وہی دانا و خبردار ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو. اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لے گئے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. جب رات نے اس کو ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا. کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار
مجھے راستہ سیدھا نہیں بتائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگو، جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 82 ہے یہ، یہاں ختم کرتا ہوں میں، انشاءاللہ پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا۔